اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً پڑھیں گے۔ یہ سورۃ انعام قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے اور یہ آیت نمبر 21 سے 30 تک کا جو رکوع ہے یہ 7ویں پارے میں ہے، اور 7ویں پارے کے حساب سے یہ 9واں رکوع ہے اور اس سورت کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ ومن اور کون، اظلم سب سے بڑا ظالم، ممن مطلب یہ کہ اس سے جو افترا جو بہتان باندھے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے، ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ پر جھوٹ گڑنے والا یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اس طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوے نبوت پر اتنی سخت وعید کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، اور یوں یقیناً نبی کی پیشگوئی کی 30 جھوٹے دجال ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ 30 میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گزشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آج اس کے پیروکار اس لیے سچا نبی اور بعد مسیح معبود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانتی ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صداقت کے لیے تو قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں ہی ظالم ہیں تو نہ جھوٹ گڑنے والا کامیاب ہوگا اور نہ ہی تکذیب یعنی جھٹلانے والا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے انجام پر اچھی طرح غور و فکر کرے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کو تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گے؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ فتنہ کے ایک معنی حجت اور ایک معنی معذرت کے کیے گئے ہیں۔ بالآخر یہ حجت یا معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ ثم لم یکن کیلہم اندہ فتنتنا ایہم اعتذار امام صلف منہم من الشرک باللہ۔ جب ہم انہیں سوال کی بٹی میں جھونکیں گے تو دنیا میں جو انہوں نے شرک کیا اس کی معذرت کے لیے یہ کہے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے، یعنی اور تو کوئی بات ہی نہیں ان کے پاس ہوگی، اور تو کوئی بات ان کو بن نہیں پائے گی کہ کیا اب کہیں، تو سیدھے کہہ دیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ یہاں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور زبانوں پر تو مہریں لگا دی جائیں گی، پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے سے انکار کر دیں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے، اور یہ اللہ سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ یہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ لیکن وہاں اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے، اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی
جن کو اللہ کا شریک اپنا حمایتی و مددگار اور سفارشی سمجھتے تھے غائب ہوں گے، اور وہاں ان پر شرکاء کی حقیقت واضح ہو جائے گی، لیکن وہاں اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ تو لیں گے، اور جو شرک کرتے تھے اس کی حقیقت بھی ان پر کھل جائے گی، لیکن وہاں اس کا ازالہ کس طرح کریں اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا جو ہے یہی عمل کی کھیتی ہے، اور آخرت تو جزا اور سزا کا دن ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمہیں تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جگڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یعنی مشرکین آپ کے پاس آ کر قرآن تو سنتے ہیں، لیکن چونکہ مقصد طلب ہدایت نہیں، اس لیے بے فائدہ ہے۔ وہ صرف سنتے ہی ہیں، وہ بھی مذاق اڑانے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، تو اس لیے یہ ان کے لیے بے فائدہ ہی کام ہے۔ کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علاوہ ازیں مجازہ علی الکفر وہم، ان کے کفر کے نتیجے میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنے سے قاصر اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں۔ بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم ہی رہیں گے، اور ان کا عناد و جحود اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ دور دور رہتے ہیں مطلب یہ کہ یعنی عام لوگوں کو آپ سے اور قرآن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان لائیں، اور خود بھی دور دور ہی ایمان سے رہتے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا، اس سے ہمارا یا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام کر کے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، اپنے لیے ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں لو کا جواب مخزوب ہے، تقدیری عبارت یوں ہوگی تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے گا، لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کر سکیں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے، مثلا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسوا فیہا ولا تکلمون۔ اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم تیری دوبارہ نافرمانی کریں تو یقیناً ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ بل بدلہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں گے تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔
سامنے آ گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بل جو اضراب یعنی پہلی بات سے گریز کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے لیے وہ کفر اور عناد و تکذیب ظاہر ہو جائے گی جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت میں چھپاتے تھے، یعنی جس کا انکار کرتے تھے، جیسے وہاں بھی کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک ہی نہ تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن پیروکاروں سے چھپاتے تھے وہاں ظاہر ہو جائے گا، یا منافقین کا نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں، صرف عذاب سے بچنے کے لیے ہے جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور جس کا وہ معائنہ کر لیں گے، ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ یہ بعض بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے، اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر و عصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے، ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہو جائے تو کفر و جرم کے راستے سے فوراً تائب ہو جائے، یعنی توبہ کر لے، ہٹ جائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں ہے، وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب کا مزہ چکھو، یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے، لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی جو کفر کرتے رہے ہو اب عذاب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پہلے تو کھلی آیات تھیں ان پر تم اس وقت ایمان نہیں لائے، اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو تو اس کا اب مزہ بھی چکھو۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔